تربیت کا وقت تو وہ تھا جو میرے آقا نے فرمایا تھا، باقاعدہ حدیث آئی ہے، مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا۔ باپ نماز نہیں پڑھتا اور بیٹے سے کہتا ہے کہ تم حافظ قرآن ہو، نماز پڑھنے جاؤ۔ دادا چارپائی پہ سوئے ہوئے پوتے سے کہتے ہیں نماز پڑھنے جاؤ۔ ماں بیٹھ کر کے سیریل دیکھ رہی ہے اور اپنی بیٹی سے کہتی ہے وضو بنا۔ یاد رکھیں یہ آپ کی بھول ہے۔ مدرسے میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا مولانا آپ لوگ کیا پڑھائی کراتے ہیں، کیا آپ بچوں کو سکھاتے ہیں؟ یہ 10 سال کا میرا بھائی ہے چھوٹا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا الحمدللہ مدرسے میں جتنے بچے ہیں سب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور تلاوت بھی پابندی سے کرتے ہیں۔ آپ کا بچہ اگر مدرسے میں ہوتا، ہماری ذمہ داری تھی ہم اس کی گوشمالی کرتے، ادب سکھاتے، اور ہم نے وہ کام کیا مدرسے کے بورڈنگ کے طلبا کے ساتھ، لیکن وہ آپ کا بچہ گھر پہ رہتا ہے تو کچھ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ کہنے لگا نہیں یہ آپ لوگ تماشا کرتے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ تو پھر مجھ سے نگاہ نہیں ملایا، واپس چلا گیا۔ 30 سال کا نوجوان شکایت کرنے کے لیے مدرسے میں تو آ رہا ہے، پہلے فجر کی نماز تو پڑھ، پھر اس کے بعد اپنے چھوٹے بھائی سے کہے، ماں پہلے خود نماز پڑھے پھر اپنی بچی سے کہے، دادا پہلے نماز خود پڑھے پھر اس کے بعد اپنے پوتے سے کہے۔ خدا کی قسم اگر ماں باپ نے اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں کی تو اولاد امام ابو حنیفہ کا کردار نہیں ادا کر سکتی۔ اگر ماں باپ غلط راستے پر ہوں گے تو اولاد امام شافعی جیسی خدمات نہیں ادا کر سکتی۔ اگر ماں باپ غلط راستے پر قائم رہے تو اولاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر نہیں چل سکتی۔ اگر والدین دنیا کے خرافات میں پڑے رہے تو اولاد امام احمد ابن حنبل جیسی استقامت والی زندگی نہیں گزار سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے جو بڑے حضرات ہیں وہ پہلے مسجدوں کو آباد کریں۔ اگر آپ کی مسجدیں خالی ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ 7 سال کے بچے نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار وہ 10 سال کے بچے نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار وہ 15 سال کا ینگ لڑکا نہیں ہے، اس کے ذمہ دار 40 سال کے یہ ادھیڑ لوگ ہیں، اس کے ذمہ دار 50 سال کے سفید داڑھی والے بزرگ حضرات ہیں۔ اب تو بڑے حضرات بھی موبائل لے کر کے پڑے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے ہوٹل آباد ہوتے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں جگہوں پر بیٹھ کر کے تماشا ہو رہا ہے۔ یاد رکھا جائے اولاد کی اگر صحیح تربیت کرنی ہے، بچوں کو اسلامی ماحول میں ڈھالنا ہے تو سب سے پہلے ہم میں جو بڑے ہیں ان کو بڑوں جیسا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر امام ابو حنیفہ کا کردار بڑوں نے ادا کیا تو انشاءاللہ ان کے آنے والی نسل یہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلے گی اور ماحول سازگار ہوگا۔ اب ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ جماعت کی نماز نہیں پڑھتے، ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کرکٹ کا میچ آتا ہے تو نماز کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے۔ ایک کرکٹ میچ کی